معزز سامعین گرامی، قبل اس کے کہ علامہ سید عاطف عباس نقوی رونق افروز ممبر ہوں، یہ ایک دو اعلانات ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ یہ مستورات کے لیے ایک اعلان ہے کہ پردہ سکرین لگائی ہوئی ہے ان کی طرف یہ مجالس دیکھنے کے لیے، اس میں کرنٹ ہے، اپنے بچوں کو ذرا اس کے قریب نہ جانے دیں، وہ اس میں کرنٹ ہے، کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ فہیم سرکار یہ لگا رہے ہیں سکرین، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرمائے۔ 28 محرم کو ایک مجلس شہزہ منعقد ہو رہی ہے میں ٹیکسٹائل مل کے قریب حاجی عنایت حسین صاحب مرحوم کے مکان پر۔ اس میں خطاب فرما رہے ہیں وسیم عباس بلوچ، عمران خادم بجلی اور سید امیر الحسن کاظمی، اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ 16 محرم کو امام بارگاہ حسینیہ غازی آباد نزد پولیس لائن میں مجلس شہزہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں علامہ ارشد امیر آبدی کراچی، علامہ قاضی شبیر علوی ملتان، ملک مدثر عباس لیا، امیر الحسن کاظمی اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین ہیں۔ 16 محرم کو یہ پولیس لائن کے قریب وہاں مجلس شہزہ منعقد ہو رہی ہے۔ عشرہ ثانی کی مجالس 12 سے 20 محرم تک ورجمال میں منعقد ہو رہی ہیں، جس میں ذاکر مجاہد عباس بھٹا، الطاف حسین گور اور ذاکر غلام باس جپا وہ خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ رات کو مجالس جو ہیں وہ منعقد ہوں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے ان مجالس میں۔ ملت کی مائیں بہنیں سنیں، بیٹیاں سنیں، ملت کی مائیں بہنیں سنیں، بیٹیاں سنیں، بیٹھی ہو جس جگہ وہ کھڑی ہو جہاں سنیں، کیا کہہ رہا ہے غور سے ایک مدح خاں سنیں، حیا علی خیر العمل کا بیان سنیں، خدمت میں آپ کی بس اتنی سی عرض ہے، دین رسول پاک میں پردہ بھی فرض ہے، بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا، بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا، درود پڑھ کر لیا کر تو نام زینب کا، یہ سر پہ چادریں اب بھی گواہی دیتی ہیں، ہے پردہ داری کا سارا نظام زینب کا۔ معزز سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ سید عاطف عباس نقوی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ قبل اس کے کہ سرکار علامہ زیب ممبر ہوں، تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔
واہ واہ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی برطرفی کے لیے، حاجت مند مومنین کی حاجات کی بحالی کے لیے، اس صف اعضاء کی قبولیت کے لیے اور وارث صف اعضاء امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا اللہ یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا سامع الأصوات، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، الصلاة والسلام على خير خلق الله، خير البرية وأفضل الأنبياء، صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى، ربيع اليتامى والعروة الوثقى، شافع يوم الجزاء، محمد المصطفى، وعلى الأتقياء النجباء الشرفاء. وقال الله في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. واجب الاحترام مومنین کرام، محرم الحرام کی یہ پاکیزہ ساعتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کی ہیں، حق بنتا ہے کہ اس پاکیزہ ماحول سے استفادہ کیا جائے، کیونکہ اس ماحول میں حاضری ایک خاص کرشمہ رکھتی ہے، ایک خاص کرامت رکھتی ہے. اور میں ابھی ایک لفظ بولنے جا رہا ہوں، یقیناً ہر ذہن میرے ساتھ تائیداً جڑ جائے گا کہ فی زمانہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اتنا پرآشوب زمانہ ہے کہ ہر انسان مسائل میں گھرا ہوا، ہر اعتبار سے ذہن مصروف، پراگندہ و پریشان. لیکن یہ معجزہ ہے شبیر کا، ادھر انسان مجلس میں آیا نہیں، سارے غم انسان کے امام برگاہ کے باہر.
جیو جتنی دیر محضر شبیر میں حاضر ہے اتنی دیر انسان کو نہ معاش کا غم ہے، نہ کھانے پینے کا غم ہے، نہ خاندانی مسائل میں گھرا ہے، نہ اسے کوئی اور چیز پریشان کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بارگاہ امام حسین میں آ کر انسان تمام تر دنیاوی تعلقات سے ٹوٹ کر بس حسین کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ جیو حیدری، بس حسین کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اس مرحلہ میں ہر ذہن پوری طرح سے آمادہ و تیار ہے کہ کوئی ذکر محمد و آل محمد کرے، کوئی پیغام کربلا ہمیں سنائے، تاکہ اذہان اور دل فوراً اسے قبول کر کے گویا کہ مارکہ کربلا اور حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار۔ یہاں میں ایک اور جملہ اس سے بڑھ کے کہہ دوں جی، آپ کی محبت نے، انتہائی خوبصورت محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اگلا جملہ کہہ دوں کہ نہ فقط یہ کہ انسان غم حیات سے آزاد ہو کے یہاں آ کے شبیر کی مجلس میں بیٹھا ہے، بلکہ حد یہ ہے کہ اس ماحول میں بیٹھے ہوئے اب کسی کو حیات کی بھی طلب نہیں ہے۔ جیو جی دیکھیے، میں فضول میں داد کے لیے نہیں کہوں گا جی آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، آپ بھی اٹھا لیں، آپ بھی بولیں، آپ بھی بولیں، کوئی نہ بولے، وہ بولے جس کا عقیدہ بولے، جس کا اندرون اور وجدان بولے، وہ تو بولے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا انسان نہ فقط غم حیات سے آزاد ہے جی، بلکہ انسان کو اس وقت تو حیات سے بھی آزادی ہوئی، کیونکہ اگر انسان کو اس مجلس سے شبیر میں موت اور حیات میں لا کے دو راہے پہ کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ مجلس میں جاؤ گے تو مرنا پڑے گا، یہاں سے کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا، جیو حیدری، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ مجلس شبیر حقیقت میں ہماری حیات ہے، مجلس امام حسین ہماری زندگی ہے، مجلس شبیر روحوں کی سربلندی ہے۔ میرے عزیزان محترم، جہاں جہاں تشریف فرما ہو، میں اسی امام کا توسل لیتے ہوئے، چونکہ ذہن آمادہ ہیں، دل تیار ہیں، طبیعتیں میلان رکھتی ہیں، مزاج پوری طرح سے آمادہ ہیں، تو میں علی کے بابا، میں مولا حسین کے بابا، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت مقدسہ کا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں جہاں تشریف فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو اذہان میرے ساتھ کل تک سفر کر چکے، آئیے اس سے آگے پرواز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے آگے پرواز کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کہ خم غدیر میں اپنے حبیب سے اعلان ولایت کرواتا، اللہ نے قرآن میں پہلے خود ہی اعلان ولایت کر دیا، اور پھر اللہ نے ہر انسان کو فطرتاً نظام کا طلبگار بنایا کہ کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی نظام کے تابع رہے گا، چونکہ جب تک نظام نہ ہو اسلام اور یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ہم جس ملک میں جائیں گے ہمیں کوئی نہ کوئی نظام ملے گا، جہاں بھی جائیں گے ہمیں کوئی نہ کوئی نظام ملے گا، کوئی نہ کوئی ملک کسی نہ کسی نظام کے تابع رہے گا، کہیں بادشاہت کا نظام نظر آئے گا۔ میں دیکھوں آپ کتنی دیر کریں گے میرے ساتھ جڑنے میں۔ اب بات تو شروع ہو چکی قبلہ، تو ہر نوجوان بالخصوص میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے پرواز کرنے کی فکر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو عزیزوں،
کہ اب جس ملک میں جائیں گے کہیں آپ کو بادشاہت کا نظام ملے گا، کہیں آپ کو پارلیمانی نظام ملے گا، کسی ملک میں صدارتی نظام ہوگا، کسی ملک میں وزیر اعظم کا نظام ملے گا، کسی ملک میں ہمیں دنیا کے ووٹوں سے بنے ہوئے نظام ملیں گے۔ اچھا یہ دنیا کے نظام ہیں، اگر دین کے نظام میں آئیں گے تو کہیں آپ کو خلافت کا نظام ملے گا۔ بھئی خلافت عثمانیہ کا نظام تھا یا نہیں؟ ابھی ختم ہو گیا، سعودیہ نے ختم کر دیا، ظاہر ہے ان کی خلافت کا ختم ہو گیا، سعودیوں کی خلافت کا شروع ہو گیا۔ تو آپ کو خلافت کا نظام بھی ملے گا، لیکن میں بطور علی کا شیعہ نہ میں بادشاہت کے نظام کو مانتا ہوں، نہ میں اپنے دین کے لیے وزیر اعظم بنانے کا قائل ہوں، نہ میں خلافت کے نظام کو مانتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اتنی عقل تو ہے کہ نظام وہی کامیاب کر سکتا ہے جو وہاں سے بن کے آئے گا۔ نظام تو وہ چاہیے جو اللہ کا بنایا ہوا ہو، اور اللہ کا بنایا ہوا ہوگا تو اللہ نے اس کے بارے میں اعلان بھی کیا ہوگا۔ تو میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، میں پوری ذمہ داری طالب علمانہ سے منبر پہ بیٹھ کر اتنے عزاداروں کے خوبصورت چہروں کو اپنے سامنے گواہ بنا کے منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی ملک میں بادشاہت کا نظام دیکھ کر اللہ نے ارشاد فرمایا ہو یہ بھی بادشاہ ہے میں بھی بادشاہ ہوں۔ کسی وزیر اعظم کو دیکھ کے اس نے کہا ہو یہ بھی وزیر اعظم ہے میں بھی وزیر اعظم ہوں۔ کسی خلیفہ کو دیکھ کے اس نے کہا ہو یہ بھی خلیفہ ہے میں بھی خلیفہ ہوں۔ میں نے نظام ولایت کو مانا اس لیے کہ اس نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی ہوں۔ جیو ہر بلند حیدری۔ اس نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، میں ولی ہوں۔ مقام ولایت نہ جانے کتنا بڑا عہدہ ہے کہ وہ جسے عہدوں کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہتا ہے میں بھی ولی ہوں۔ نہیں ابھی آپ میرے ساتھ جڑے نہیں جس طرح میں چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ دیکھیے بڑے بڑے عہدے ہیں دنیا میں، دنیا داری کے عہدوں میں بڑے بڑے عہدے، آپ چھوڑیے دین داری کے عہدوں میں کیسے کیسے عہدے اس نے خود بنائے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، دنیا کے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے عہدوں میں کوئی نبی ہے سارا زمانہ مل کر بھی نبی جیسا، نبیوں میں درجات ہیں، کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے کوئی اولی العزم ہے، حضرت ابراہیم امام ہے نا عزیزاں، مگر آپ نے دیکھا کہ خدا نے کسی نبی کو دیکھا ہو کہ یہ یوسف نبی ہے میں بھی نبی ہوں، یہ موسیٰ رسول ہے میں بھی رسول ہوں، ابراہیم امام ہے میں بھی امام ہوں۔ خدا کی قسم نہیں، وہ نہیں کہے گا میں رسول ہوں کیونکہ رسول وہ بناتا ہے، رسول وہ بناتا ہے۔ اچھا اس میں کیا حرج ہے؟ عجیب بات ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں یہ میرا نبی ہے، میں اللہ ہوں یہ میرا رسول ہے، میں اللہ ہوں یہ میرا پیغمبر ہے، میں اللہ ہوں اسے میں نے امام بنایا، میں اللہ یہ نبی، میں اللہ یہ رسول، میں اللہ یہ امام،
نہ جانے یہ کیسا عہدہ ہے. وہ کہتا ہے اچھا رسول رسول رہے، نبی نبی رہے، لیکن ولایت جن کو اللہ نے عطا کی ہے ان کا بھی کیا کہنا. وہ کہتا ہے میں بھی ولی ہوں، محمد بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. علی میرا بھی مولا، علی ہم سب کا مولا، علی کعبے کا نبی ہے، علی اس گھر کا مکی ہے، علی بھولو تو یہی ہے، میرے کعبہ مولا، میرا شکر ہے مولا، مجھے قبلہ بنایا، نبست کلندر، نبست کلندر، اور شرط دائمہ جو سلامت سلامت. بھئی کیسا ہے یہ عہدہ ولایت کہ جسے عہدوں کی کوئی طلب ہی نہیں، وہ اپنے کو ولی کہہ رہا ہے، اور جن کو بنا رہا ہے ان کا مقام تو دیکھو. وہ کہتا ہے میں بھی ولی ہوں، میرا محمد بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، بلکہ علی نہیں، تمام علی کی اولاد میں سے 12 کے 12 ولی ہیں. یہ ولی ہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ نبی اگر دنیا میں آنا چاہیں تو ان کی ماں کو کعبے سے ہٹایا جاتا ہے، لیکن ولیوں نے آنا ہو تو اللہ اپنا گھر پیش کر دیتا ہے. حیدری نبی نے آنا تھا نا، اگرچہ معظمہ تھی، مکرمہ تھی، پہلی مجلس میں بزرگان موجود تھے. وہ ایسا خدا کے جس نے مریم کے قرآن میں قصیدے پڑھے، اور کوئی عام بی بی تھی، بھئی کہیں اس لیے نکال دیا تھا تاکہ کعبہ جو ہے، بیت المقدس جو ہے، عام بیبیاں وہ نجس ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا بیت المقدس جو ہے وہ پاک ہے، تو بی بی کو یہاں سے نکالا گیا. نعوذ باللہ ایسی بات سوچیں گے جس کے بارے میں اللہ کہے ان اللہ اصطفاک وطہرک، جس کو اللہ طہارت کی سند عطا کرے اسے اس وجہ سے نہیں نکالا کہ بیت المقدس نعوذ باللہ نجاست کا شائبہ ہے، نہیں ہو سکتا. یہ بات، یہ سوچ، یہ توہم قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے کہ ہم سوچیں کہ نجاست کی وجہ سے، نجاست کے خوف سے اللہ رب العزت نے جناب مریم سے کہا کہ یہاں سے چلے جائیے، آپ کہیں اور تشریف لے جائیے، اور مکان بتایا کہ آپ اس مکان میں جائیے، فلاں جگہ جائیے، بیت المقدس سے نکلیے. نعوذ باللہ نجاست کے خوف سے نہیں، جسے اللہ نے طہرکے کا خطاب کیا ہو، جسے اللہ نے بطول بنایا ہو، جسے اللہ نے معصومہ بنایا ہو، اور اس کی طہارت کی گواہیاں اللہ قرآن میں دے، اس سے بھلا نجاست کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات نجاست اور طہارت کی نہیں، بات رسالت اور ولایت کی ہے. بات رسالت اور ولایت کی ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں. اللہ کہتا ہے میرے گھر سے جائیں. جو ولی ہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کیا فرما رہا ہے؟ مولا متقیان خود فرماتے ہیں اپنی عظمت کی، جب ساسا ابن سوہان
ایک سرکار کا بڑا پیارا شاگرد ہے جی، بہت پیارا شاگرد ہے، اور ایسا راز و نیاز کرنے والا، ایک دن علی کے قدموں میں بیٹھا ہوا، یقیناً مولا کے قدم دبا رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کر رہا۔ کہا مولا جی صاحب بتائیے آپ افضل یا آدم؟ کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے جناب، آپ افضل ہیں یا آدم؟ سرکار نے مسکرا کے کہا میں افضل۔ کہا مولا وہ تو مانتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا دلیل یہ ہے کہ آدم کو جب ترک اولا کی بنا پر اللہ نے جنت سے نکالا تو وہ ہمارا ہی نام تھا نا، جس کے لینے سے اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول، ہمارا ہی نام تھا نا، جو اگر آدم نہ لیتا تو اللہ توبہ قبول نہ کرتا۔ آدم کی آدمیت بچ اس لیے گئی کہ اس نے 5 تن پاک کا نام وسیلہ بنا لیا اس نے نام وسیلہ۔ اچھا ایک اور بات عرض کروں یہاں پہ رک کے، عزیزان محترم، حضرت آدم کوئی تھوڑے دن اس زمین پہ گریہ زاری کرتے رہے۔ خدا کی قسم تاریخیں کہتی ہیں کہ زمین کا کوئی چپٹا ایسا نہیں، کوئی مکان ایسا نہیں جہاں حضرت آدم نے اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں ہر جگہ پہ گریہ نہ کیا ہو۔ تو یہ بات تو سوچ لینی چاہیے کہ اگر اللہ رونے پہ راضی ہوتا ہے تو پہلے آدم سے تو ہو جائے۔ نہیں معلوم کس نے سمجھا میں نے کیا بولا؟ رونے پہ اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ ہونا آئے انہوں کتنے لگے، ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ بھائی حضرت آدم علیہ السلام راضی کرتے رہے، اللہ راضی نہیں ہوا، رو کے راضی کرتے رہے، وہ دیکھتا رہا، رو رہا ہے، روتا رہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ میں رونے والوں پہ راضی ہو جاتا ہوں؟ اور رونا کون سا اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے؟ رونا اپنی اماں کو راضی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ماں ناراض ہو جائے تو بچے رو کے راضی کرتے ہیں، وہ اللہ ہے، وہ رونے سے راضی نہیں ہوتا۔ کیسے راضی ہوتا ہے؟ رو کے روئے حضرت آدم علیہ السلام کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، لیکن نہیں، جب اللہ کو ترس آیا نا کہ یہ بیچارے کو سمجھ تو آ نہیں رہی کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو پھر جبریل کو بھیجا، کہا جبریل میرے آدم کو جا کے بتا اس سے بھی زیادہ تجھے میں زندگی دوں اور تو روتا رہے، رونے پہ تو میں تجھ سے راضی ہونے والا نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا تو پھر میرے اللہ سے پوچھنا کیسے راضی ہوگا؟ تو کہا اللہ نے بتا کے بھیجا ہے، اللہ نے بتا کے بھیجا ہے، میں ابھی وہی تو بتانے آیا ہوں۔ کہا تو جلدی بتانا، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبریل نے کہا وہ کہہ رہا ہے مجھے راضی کرنا ہے نا، تو پھر میری بارگاہ میں آ اور مجھے ایسے پکار، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ ادھر نام حسین آیا، اللہ نے کہا جاؤ آدم تجھے علیہ السلام بناتے۔ بندہ بولے علی والا حیدری۔ سبحان اللہ، نام جن کے آدم کی آدمیت کو بچا لیں اسے علی کہتے ہیں۔ تو یہ ولی ہیں۔ اچھا سلسلہ ولایت جس طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میں نے کل عرض کیا کہ ولایت کی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ اور وہ ولایت وہی سند یافتہ ہے
جس کی سند اللہ سے مل جائے، جس کی سند اللہ سے نہیں ملتی وہ ولی تو ہے، ولی اللہ نہیں ہوتا۔ ولی اللہ، اللہ کا ولی۔ اچھا، پھر ان کا کنیکشن کچھ ایسا ہے کہ وہ ان کی عزت کا محافظ ہے۔ میں نے اپنی پوری تقریر میں اپنے سے بڑا جملہ بولا ہے، جو کھا گئے ہو چکوان والوں۔ معیار سماعت کو بلند کرو خدا کی قسم۔ میں نے کہا یہ ولایت کا رشتہ آپس میں کچھ ایسا مضبوط ہے کہ وہ ان کی عزت کا محافظ ہے، یہ اس کی عزت کے محافظ ہیں۔ جو اس کا دشمن ہو وہ انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا، اور جو ان کا دشمن ہو اس کو بھی بالکل اچھا نہیں لگتا۔ پوری زندگی حیات طیبہ میں علی نے جو بھی دشمن خدا سامنے آیا ہے نا، اسے چھوڑا نہیں، اسے جانے نہیں دیا۔ بھاگنے کا موقع تو علی نے دیا ہی نہیں۔ جو بھی دشمن خدا آیا ہے نا، علی نے اس کو قتل کیا ہے، علی نے اس کو مارا ہے۔ کتنے دشمن خدا ہیں جو علی علیہ السلام نے قتل کیے، لیکن اس قتل کرنے میں بھی علی عادل امام، توجہ فرمائیں، اس قتل کرنے میں بھی اس عادل امام نے عشق پروردگار کو ملحوظ خاطر رکھا۔ کس انداز میں کہ ایک مرتبہ صفین میں ایک طرف سے حضرت مالک اشتر کاٹتے ہوئے چلے آ رہے، علی کا شعر ہے، خدا کی قسم یہ وہ شعر ہے کہ جس کی بہادری کے قصیدے علی پڑھتا ہے۔ علی علیہ السلام مولا متقیان جو اللہ کا شعر ہے، وہ گویا قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ مالک ایسے تھا جیسے میں محمد کے ہاتھ میں تھا۔ یعنی کہ مالک کا قصیدہ پڑھتے ہوئے علی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں محمد کا شعر تھا اور مالک میرا شعر ہے۔ تو جسے علی نے ایسے تربیت کیا ہو وہ یقیناً نقش پائے علی پہ چلنے والا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک مرتبہ مالک اشتر نے، صحیح روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں جناب، ایک میری گاڑی میں کتاب پڑھی ہے، کل ہی میں سفر کرتے ہوئے چکرالا جا رہا تھا میاں والی، تو رستے میں یہ روایت قبلہ ابھی حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں، علامہ ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب میں لکھا مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ مالک اشتر ایک طرف سے جنگ صفین میں لشکر میں گھستا ہے، کاٹتا ہوا دوسری طرف نکلتا ہے۔ تو ایک مرتبہ مالک اشتر کے ذہن میں یہ آیا کہ آج میں کہیں علی علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں مار گیا۔ سنیے گا جملہ، یہ کاٹتے ہوئے ایسے نکلا نا، تو کہا کہیں ذہن میں سوچا، بولا نہیں، ذہن میں سوچا کہ میں علی سے زیادہ تو نہیں مار گیا۔ تو پھر جیسے ہی وہ وہاں کھڑا تھا نا، ابھی سوچ رہا تھا، علی ابن ابی طالب نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، ذوالفقار کو علم کیا، ایک مرتبہ جنگ صفین کے اس صفوں میں گھسے، میمنے کو میسرے پر ڈالا، میسرے کو میمنے پہ پھینکا، قلب لشکر کو چیرتے ہوئے گھوم کے اوپر سے آ کے مالک اشتر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا مالک تو یا میں؟ چکوال والو، ضلع چکوال کا مجمع میرے سامنے، پورے لشکر کو گھما کے علی مالک اشتر کے سامنے کھڑے کے قدم، مالک تو یا میں؟ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ باندھ کر کے کہتا میری اوقات کیا ہے؟
میری حیثیت کیا ہے؟ مولا آپ ہی آپ ہیں۔ اچھا بہرحال جب وہ ساری جنگ کا ایک ماحول، مولا بیٹھے تو مالک آیا، مولا گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا مولا لیکن آج ایک تھوڑی سی بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کرو۔ کہا مولا آپ نے کتنے مارے؟ مولا نے فرمایا میں نے 70۔ تو کہا سرکار گستاخی معاف، میں نے بھی 70 مارے۔ سنیے گا مولا میں نے بھی بولو 70 مارے۔ تو مولا نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ آؤ میں تجھے بتاؤں، بھول کے بھی کبھی نہ سوچنا کہ علی کے برابر ہو سکتے ہو۔ مالک تمہارے سامنے جو آیا تم نے کاٹ کے رکھ دیا، لیکن میں علی ہوں، میری تلوار چلنے سے پہلے سامنے والے کی 70 پشتوں میں نگاہ کرتی ہے۔ حیدری 70 پشتوں میں نگاہ کرتی ہے۔ اگر 70ویں پشت میں بھی کوئی مومن آنے والا ہو تو علی ایک مومن کے لیے 70 کافروں کو برداشت کر لیتا ہے۔ بے شک ایک مومن کے لیے 70 کافر۔ قبلہ مومن کی عزت کا جملہ آ گیا تو میں کہہ دوں تاکہ میری آج کی نسل کو یہ پیغام بھی ساتھ میں ملے کہ علی ابن ابی طالب کتنا مقام ہے مومن کا، کتنا مقام ہے علی کی نگاہ میں مومن کا، کہ ایک مومن کے لیے علی 70 کافر برداشت کرتے ہیں۔ اور آج ہم علی والے اگر ایک مومن ہی کو برداشت نہیں کریں تو کیا یہ اچھا پھر مومن جو مومن ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ مومن کی حرمت ہے کیسے؟ جیسے کعبہ کی حرمت ہے۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اس میں قطعاً یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ایک مومن جب متقی ہو، جب وہ باعمل ہوتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو مولا متقیان یہاں اگر لفظ بولنا چاہتے تو ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ بولو آتی تھی تو کہتے نا حرمت المتقی کا حرمت الکعبہ، نہیں فرمایا نا؟ کیا فرمایا؟ حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ، یعنی جس کے دل میں محبت محمد و آل محمد ہے، جو دشمنان آل محمد سے نفرت کرتا ہے، جو ایمان صحیح رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ اور اس کی حرمت کیسی ہے؟ جیسی کعبے کی۔ کیا مطلب؟ کعبے کی طرف حاجت کرتے ہوئے رفع حاجت کے وقت رخ بھی نہیں کر سکتے، پشت بھی نہیں کر سکتے، اس کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے۔ یعنی مراد کیا ہے المختصر کہ کعبہ کیونکہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے، تو جس کی طرف رخ کر کے سجدے کرے اس کی طرف توہین نہیں کی جا سکتی۔ کعبہ کی تو المختصر شریعت کا جملہ کہ کعبہ کی طرح ہے مومن کی حرمت۔ حرمت المومن، میرے ساتھ بول دینا ایک لفظ، حرمت المومن کا حرمت الکعبہ۔ مومن کی حرمت ایسے ہے، مومن کی عزت ایسے ہے جیسے کعبے کی عزت۔ تو مسئلہ یہ ہوا جس طرح کعبہ کی توہین حرام ہے اسی طرح مومن کی توہین بھی حرام ہے۔ جیو، جس طرح کعبہ کی توہین حرام ہے اسی طرح کسی مومن کی توہین بھی حرام ہے۔ لہٰذا کسی علی والے کا کبھی بھول کے بھی توہین کا لفظ منہ سے مت نکالیے گا۔ اچھا آپ کے مزاج کہیں رک نہ جائیں تو میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں۔ چلو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ قبلہ مولا نے یہ فرمایا، اللہ جانے اس فرمان کا باطن کیا ہے،
ظاہر ہے کلام امام ہے. اب ہم نہیں کہتے کہ مولا نے اس وجہ سے کہا، لیکن اس میں مولا کی جو مصلحت ہے وہ تو ہوگی. جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، جو ہمیں معرفت مل رہی ہے، میں نے بہت سوچا کہ مولا نے کعبہ سے مثال کیوں دی، کسی اور چیز سے مثال کیوں نہیں دی؟ بھائی حجر اسود وہ بھی تو بڑا محترم ہے. مولا کہتے کہ مومن کی حرمت ایسے ہے جیسے حجر اسود کی ہے، یا کسی اور پاکیزہ چیز کے ساتھ مولا مومن کی عزت کی مثال دیتے نہیں. لیکن مولا نے فرمایا حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ. میں نے بہت سوچا، لیکن یہ مسئلہ حل ہوا علی کے اعجاز سے. 13 رجب کی شب کو جب میں جشن کے بارے میں مولا کی تیاری کر رہا تھا کہ مومنین کو جشن مولا سے سناؤں، تو وہاں یہ روایت ذہن میں آئی حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ. علی نے مسئلہ حل کر دیا، مشکل کشا نے مشکل کشائی کر دی، گویا ذہن میں بتا دیا. عاطف نقوی حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ اس لیے چونکہ کعبہ کے اندر بھی علی ہے، مومن کے دل میں بھی علی. جیو علی والو ہاتھ بلند کر کے حیدری. جی میں بسم اللہ. یا حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ. جس طرح کعبے میں علی ہے، اسی طرح مومن کے دل میں علی ہے. تو اس اعتبار سے مومن کا دل نہیں، یہ علی کا مسکن ہے. یہ کعبہ ہے جس میں علی رہتا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تو کائنات میں جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں، وہ اپنے اپنے مقام پر محترم ہیں، معظم ہیں، علیہ السلام ہیں. ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک درجہ ہے. لیکن مقام ولایت پہ اللہ رب العزت نے ہر مقام پہ ولی کو فضیلت عطا کی ہے، اس کی عزت کا تحفظ کیا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب ولی دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو خانہ کعبہ علی کی ماں کو پیش کر دیا. سبحان اللہ. اور روایات میں موجود ہے کہ ایک رات کی تاریکی تھی، 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات، اور ظاہر ہے اس وقت چاند کی چاندنی بہت چمک رہی ہوتی، بہت خوبصورت ماحول تھا. 3 لوگ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تاریخ میں ہے 3 لوگ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اچانک حضرت ابو طالب شیخ بطحا کلید بردار کعبہ، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا. رات کی تاریکی میں سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں ملبوس حرم حضرت ابو طالب اپنے گھر سے نکلی، رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے. خرامہ خرامہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، طہارتیں بی بی کا طواف کر رہی ہیں، عظمتیں بی بی کے سر اقدس میں سایہ کیے ہوئے ہیں، رحمت پروردگار بی بی کے آگے آگے پھول بچھا رہی ہے. چلتی چلتی میری معظمہ خانہ کعبہ کے پاس آئی اور آ کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ لیا. یہ 3 لوگ دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ایک جملہ ارشاد فرماتی ہے، اللہم انی مؤمنۃ بکا. اے اللہ، میں تم پر ایمان رکھتی ہوں، وبرسولک، اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اور جو تم نے کتابیں نازل کی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں. عزیزان محترم، یہ جملے ہیں جو شیعہ سنی کتابوں میں
تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت مولا متقیان علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ کو گواہ بنا کے ارشاد فرما رہی ہیں اللہم انی مؤمنۃ بکا، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو یہاں میں سارے عالم اسلام کو، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تاریخ کے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری کے ساتھ سارے عالم اسلام کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اے اہل اسلام، علی کی ماں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ کو گواہ بنا کے ارشاد فرما رہی ہے اللہم انی مؤمنۃ بکا، اے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر بھی، تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی میں ایمان رکھتی ہوں۔ مسلمانوں، ابھی تک تو مصطفیٰ کا آپریشن ہوا ہی نہیں۔ کوئی بیٹھا ہے چکوال والا؟ ابھی تک تو مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا ہی نہیں، ابھی تک تو کسی کے باپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ محمد کی چچی علی ابن ابی طالب کی پاک اماں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اپنے ایمان کا اظہار کر کے زمانے میں ابو طالب کے دشمنوں کو تماچا مار کے کہہ رہی ہے جن کے گھر میں کلمہ پروان چڑھے ان کی کلمے کی رسمیں نہیں ہوتی۔ جیو سلامت رہو۔ جن کے گھر میں کلمہ پلتا ہے، کلمہ پڑھنے کی رسمیں ان کی ہوتی ہیں جو پہلے کافر ہوں۔ ہاں تو جو پہلے بت پرست تھے ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ چاہیے تھا۔ 70 سال تو بت پوجتے رہے، تو اب اگر اللہ کے نبی نے ہدایت عطا کر دی تو اچھی بات ہے، وہ کلمہ پڑھیں۔ ان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے جو پہلے کافر رہے ہوں، جو پہلے کافر رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہاں آپ اپنے کسی برادری کے مخالف بندے میں، یہ تو پاکستان ہے، کسی سے احسان لے لینا چھوٹا سا بھی تو کسی موقع پہ اس کے سامنے آ جائیں تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے، تانا ضرور مارتا ہے۔ اور جی کل ہم ان کے گھر میں دانے بھیجتے تھے، اب یہ پڑھ لکھ کے عہدوں پہ لگ گئے تو اب ہم کیا سمجھتے ہیں جی ان کو؟ کل ہم ان کے گھر میں دانے بھیجتے تھے، یہ کل کی بات ہے، یہ ایسے تھے، پرسوں کی بات ہے، یہ ایسے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں تشریف فرما ہو، یہ تو ہے پاکستان، یہاں کا ماحول پھر بھی بہتر، لیکن عربستان کا ماحول جو تاریخ اسلام نے جس کی تصویر کھینچی کہ انتہائی کینہ پرور، انتہائی بغض و عناد والے، دل سے کبھی دشمنیاں نہ نکالنے والے اور بات بات پر تانے مارنے والے، جی بات بات پر تانے مارنے والے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ پتہ ہے نا آپ کو، حضرت عمر تلوار لے کے نکلے کہ آج تو میں نبی کو قتل کر کے آؤں گا، ہیں وہ جا رہے تھے، آگے نے کسی نے پوچھ لیا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کو قتل کرنے۔ تو تانا مارنے والے تھے نا، اس نے مار لیا، نبی کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنی بہن کو تو دیکھ۔ ہاں تمہاری بہن حیدری، بھائی عربی زبان والے، عربی ثقافت والے وہ انتہائی کینہ پرور ہوتے، وہ تو تانے کا موقع نہیں جانے دیتے۔ اس کی داڑھ تلے بھی حضرت عمر اسی دن آئے تھے، معافی اس نے بھی نہیں دی۔ اس نے کہا کس کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ محمد کو۔ کہا پہلے اپنی بہن کی تو خبر لے، وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ تو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں میں اپنی قوم کو کہ عربستان والے اتنے بڑے تانازن ہیں کہ
کہ کسی کو چلتے چلتے بھی معافی نہیں دیتے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج میں علی کے بابا کا قصیدہ کچھ اس انداز میں پڑھنا جاؤں اور پورا چکوال میرے ساتھ اس پوری ولایت کے حق کو ادا کرنے میں میرے ساتھ علم بردار ہونا جائے. اور میرے عزیزوں، جو عرب والے حضرت عمر کو ایک لمحے کے لیے تانے کے بغیر نہیں چھوڑتے، اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہا جائے تو علی ہر کافر کے مقابلے میں جا کے سینہ پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں انا علی ابن ابی طالب. تو کافر کہنا دیتے کس کا بیٹا ہونے پہ فخر کرتے ہو، وہ تو ہماری برادری کا بندہ. عزیزان محترم، میری معظمہ تشریف لائیں خانہ کعبہ کے پاس. جو جملہ سننے والا ہے اور ارشاد فرماتی ہیں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، نبیوں پہ رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں. اور جو جملہ کہا، اے پروردگارا جو مشکل کشا میرا بیٹا ہے نا، اس کے صدقے میں میری مشکل کشائی کر دے. ہائے ہائے، ابھی بھی لطف نہیں آیا. علی وہ مشکل کشا ہے جو اپنی ماں کا بھی مشکل کشا ہے، جو اپنی ماں کا بھی مشکل کشا ہو، اسے علی کہتے ہیں. ابھی معظمہ کے یہ الفاظ ختم نہیں ہوئے، کعبہ کی دیوار میں زلزلہ. جو میں نے جملہ بتانا ہے وہ یہ ہے، اسی کے لیے تو میں نے محنت کی ہے. 3 بندے بیٹھے تھے. تاریخ نے کہا کہ جیسے ہی دیوار ہلی نا تو لوگوں کو وہ بی بی بھول گئی. جی تاریخ نے، خدا کی قسم تاریخ کے ان الفاظ ہیں کہ وہ تینوں دوڑ گئے کعبہ کی دیوار کو ہلتا دیکھ کے. دوڑ گئے. بھئی اگر کوئی مشکل بن گئی تھی تو پہلے بی بی کو سنبھالتے کہ جناب ہم تو پھر بھی مرد ہیں، یہ بی بی ہے کعبہ کے قریب، ہم تو پھر بھی دور بیٹھے ہیں اور یہ بی بی قریب ہے اور خدا نہ خواستہ ان کو نقصان نہ ہو جائے. ایسے ہی مرد تھے. اسی لیے نبی نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. جیو چکوال والو، حق ادا کرتے ہو. حیدری نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، یا مشنود محمد و آل محمد بلند صلوات. اللہ. تو عزیزان محترم، بی بی میری معظمہ، دیوار کعبہ ہلی، تینوں دوڑے، لیکن معظمہ علامہ ایک بہت بڑے خطیب گزرے تاریخ کے، شاید کوئی بزرگ ہو جنہوں نے ان کو سنا. میں نے ان کی کتاب میں جملہ پڑھا ہے، جملہ ان کا ہے. نہ جانے آپ، علامہ قرار حیدر صاحب قبلہ لکھنؤ کے بہت بڑے خطیب اور بڑے عالم تھے. یہ جملہ ان کا ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں جیسے ہی دیوار ہلی، جو فرار تھے نا وہ بھاگ گئے، بی بی نہیں بھاگی. انہوں نے کہا کیوں بھاگتی؟ کرار کی ماں تھی. ہر بندہ بولے حیدری. کرار کی ماں تھی نا. آگے بڑھ گئے، دیوار پھٹی بی بی کعبے کے اندر، دیوار پھٹ گئی بی بی کعبہ کے اندر، دیوار پھر بن گئی. دیوار پھٹی، بی بی اندر، پھر دیوار بند ہو گئی. اچھا، وہ مولویوں نے اپنی کتابوں میں اس کے اوپر اعتراضات کیے ہیں.
ओ जी इत्तेफाक हो गया था, ये इत्तेफाकन ऐसा हो गया कि दीवार टूट गई और बीबी अंदर चली गई। लेकिन वो फारसी वाले कहते हैं दुरूग गूरा हाफिजा नीस्त, झूठे को कोई बात याद नहीं रहती, इसीलिए पकड़ा जाता है ना। कल कुछ और कहा था, आगे कुछ और कहता है। बंदे तो सुन रहे होते हैं ना, उनको पता होता है इसने कल क्या कहा था, आज क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है, लिहाजा पकड़ा जाता है। उसने कहा जी इत्तेफाक हुआ, दीवार टूट गई, बीबी वहां मौजूद थी, अंदर चली गई। तो मैंने जवाब दिया तुम्हारे भी अक्ल के क्या कहने, इत्तेफाक से दीवारें टूट तो जाती हैं, बनती नहीं। दीवारें टूटती नहीं, टूट जाती हैं तो बनती नहीं। हादसों में दीवारें टूटती हैं लेकिन बनाने में बड़ा वक्त लगता है। ज़ान मोहतरम, कहीं बात लंबी ना हो जाए, शाह साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए, नहीं आए तो बात सुन लीजिए। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, यहाँ एक नुक्ता है जो उमूमन शायद आपने सुना हो कि जब दीवार बंद हो गई ना, और वो जो बंदे 3 भागे थे वो पता गए किथे, उन्हें जा राती हजरत अबू तालिब नू पटिया, वो सरकार तुसी सुते पे हो। हाय हाय, जमाना मुस्तरिब है, अली का बाप ऐसे मुतमईन है जैसे अल्लाह का राजदान हो। मुतमईन हो के बिस्तर पे सो गए। उठाया, अबू तालिब उठो। कहा क्या हुआ, क्यों रात में बेआराम करते हो? कहा हम अजीब मंजर देख के आए, जनाब फातिमा बिनत असद गई, काबे की दीवार टूट गई, बीबी अंदर चली गई, अब क्या होगा? कहा तुम घर को जाओ, सुबह देखेंगे। जियो भाई, उन्हें आख्या जी ऐसी नहीं जानते, ओ पता नहीं की बने हैं, चलो। तो चाबियां तो घर में थी ना, तो कहा हजरत अबू तालिब से चाबियां उठाएं। अब चाबियां ली तो अब साथ साथ, असल में तो बात कुछ और है ना, कि देखे माजरा क्या है कि अल्लाह के राजों से वाकफियत की कोशिश की जा रही है। अच्छा, वही ताला, वही चाबी, वही ताला रोज अबू तालिब खोलते हैं। आज खोल खोल के बंदे मर गए, चाबी नहीं लगती, वो ताला खुलता ही नहीं। अच्छा, ये तारीख है, ताला नहीं खुलता। तो फिर कहा चलो हो सकता है ये ताला काफ़ी अरसे से बंद रहा हो, इसको जंग पड़ गया हो, तो ये चाबियां ख़राब भी हो जाती हैं, तो चलो लोहार को लेके आते हैं, इस ताले को काट देते हैं जी। अब बड़ी कोशिश की कि ताले को काटा जाए, तोड़ा जाए, तो बहुत इन्होंने ताले बेचारे पे जुल्म किया, लेकिन वो भी ताला था। अल्लाह करे कोई अली वाला ताले जैसा ही होगा। अली और अली की मां जियो, बिस्मिल्लाह। हाय, ये बात लंबी ना हो जाए अजीज़ान मोहतरम। ताला
توڑنے کی کوشش، توجہات رہے، لیکن تالا ٹوٹا نہیں۔ اچھا تالا نہیں ٹوٹا، جب تالا ٹوٹا نہیں تو خبر تو نکلتی ہے نا، ایسی جب بات ہو جائے تو خبر پھیل جاتی ہے۔ تاریخ نے کہا کہ حجاز کے پورے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت ابو طالب کا حرم خانہ کعبہ کے اندر گیا، دیوار ٹوٹ کے دوبارہ بن گئی۔ تو قبلہ جہاں جہاں سے کسی نے خبر سنی وہ پہنچنا شروع ہو گیا۔ تاریخ میں ہے کہ 3 دن تک بی بی اندر رہی، 3 دن تک لوگ آتے رہے۔ اب خانہ کعبہ کے آس پاس پورے حجاز کے لوگوں کا ہجوم ہے کہ وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں عقیق میں ماجرا کیا ہو رہا ہے، یہاں بلاخر بات کیا ہوئی کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ۔ ایک درود پڑھیے محمد و اہل بیت۔ بسم اللہ جناب۔ تو بھائی جان تشریف لے آئے تو میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ عزیزان محترم مکمل کر دیں بات کو۔ ہجوم ہے، میں بات یہی کرنا چاہتا ہوں سرکار ابو طالب کے بارے میں کہ زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ نے پالا، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور ان سے بچے پالے نہیں جا رہے تھے، تو رسول نے کہا کہ چلو ایک میں پال لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں آج زمانے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ 3 دن تک بی بی رہی اندر اور خبر پھیلتی رہی 3 دن، جہاں جہاں جس نے سنا یہ واقعہ دیکھنے کے لیے دوڑا۔ اب مکہ کے آس پاس جتنا ایریا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھر گیا ہے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں عالم اسلام سے کہ 3 دن تو لوگ یہاں رہے، اس کے بعد پھر علی باہر آئے، تو جتنا عرصہ یہ لوگ یہاں رہے یہ کھانا اپنے گھر سے لائے تھے؟ کوئی سمجھے میری بات کو؟ کوئی سمجھے بھائی؟ یہ اپنے گھر سے اپنا 3-4 دن جتنے دن رہنا تھا۔ اچھا علی 3 دن بعد آ گئے، 3 دن بعد باہر، اگر علی نہ آتے 3 دیہڑے بھی، اگر علی علیہ السلام 3 دن بعد بھی باہر نہیں آتے تو پھر یہ کیا کرتے؟ وہ راشن کہاں سے آتا؟ اچھا چلو گھر سے تو اتنا راشن کوئی نہیں لے کے نکلتا، جب اتفاقاً کوئی دوڑتا ہے کسی حادثے کو سن کے تو کوئی بھی گھر سے کھانا لے کے نہیں آتا۔ اچھا تو وہاں مکہ میں اتنے ہوٹل تھے جہاں سے وہ کھانا کھا رہے تھے۔ عزیزان محترم، وہ مکہ والے جب مہمان سارے کے سارے علی کے باپ کے تھے تو کوئی ان کو کھانا دے سکتا ہے؟ بھائی مہمان اگلوں کے ہوں، کھانا کوئی اور دیتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا مجمع اکٹھا تھا وہ سارا تو علی کے لیے اکٹھا ہوا، تو حق تو علی کے بابا کا تھا نا کہ ان کو کھانا بھی دے، ان کی رہائش کا بندوبست بھی کرے۔ اور وہ جو بندے ہیں نا وہ چکوال کے مومن تو تھے بھی نہیں کہ 1 پلیٹ بریانی کی کھا کے ان کا پیٹ بھر جائے، وہ تو پورا پورا اونٹ کھانے والی مخلوق ہے۔ اب اس کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو جو 7 دن تک اپنے بیٹے علی کے عقیقے میں اونٹ ذبح کرتا رہے۔ ہر بندہ بولو حیدری۔ 7 دن تک اونٹ ذبح ہوتے رہے، لوگ علی کے باپ کا کھاتے رہے، جس نے بھی کھایا علی کے باپ کا کھایا، اور پھر جتنا خرچ اسلام پہ آیا وہ سارے کا سارا ابو طالب کا آیا۔ بچے ذبح ہوئے تو بھی ابو طالب کے، بیٹیاں بے ردا ہوئیں۔ 2 جملے میرے سن لینا عزیزان محترم، میں بھائی جان کو ممبر دے رہا ہوں، بہت جلدی میرا ساتھ دو تاکہ میں بہت جلدی ممبر کو چھوڑ دوں۔ 2 جملے مصیبت کے جہاں تک تشریف فرما عزیزان محترم۔ کربلا میں آ گیا زہرا کا لال، بیابان ہی بیابان ہے،
ہوائیں گرم چل رہی ہیں، 6 مہینے کا ہے علی اصغر، 4 سال کی ہے حسین کی بیٹی، ہر طرف سے مارو مارو کی صدائیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے مارو مارو کی صدائیں آ رہی ہیں۔ 10 محرم کا دن ہے، صبح ہی صبح، اور عمر ابن سعد کے خیمے میں جاتا ہے، کہتا ہے اے عمر ابن سعد، ہم حسین کو یزید کے پاس لے جاتے ہیں، اس کی مرضی وہ جی میں آئے کرے حسین کے ساتھ۔ کہا نہیں، ہماری جنگ ہوگی۔ کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا حکم یہ ہے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے۔ جب حر کو کنفرم ہو گیا نا کہ اب زہرا کا لال بچے گا نہیں، تو خیمے میں آ کے بیٹھا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے حر، تو نے کتنا بڑا جرم کر دیا۔ اپنے آپ کو کہتا ہے حر، یہ زہرا کا گھر اجڑنے کا ذمہ دار تو ہے، یہ زہرا کی بیٹیوں کے بیابانوں میں لٹنے کا ذمہ دار تو ہے۔ پھر اچانک خیال آیا، حر نے اپنے بیٹے کو بلایا، تاریخوں نے لکھا حر نے اپنا امامہ اتارا، اپنے دونوں ہاتھ باندھے، اپنی تلوار اپنے ہاتھوں پر رکھی، بیٹے سے کہا چل میرے ساتھ۔ بابا کہاں جانا ہے؟ کہا حسین کے خیمے میں جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ کہا شبیر سے معافی مانگنی ہے۔ بیٹے نے جملہ کہا بابا تیرے جیسے مجرم بھی معاف کیے جا سکتے ہیں۔ جو ماتمی بیٹھے ہو یار، 2 جملے میں پڑھ کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ بابا تیرے جیسے مجرم بھی معاف کیے جانے کے قابل ہیں، سارا گھر تو زہرا کا اجاڑ دیا تم نے، اب حسین تمہیں معاف کرے گا۔ ایک مرتبہ روتی ہوئی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا اور کہہ کے اپنے بیٹے سے مخاطب کر کے کہا تو جانتا جو نہیں، حسین زہرا کا لال ہے، تو چل میرے ساتھ، حسین بڑا سخی ہے، وہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا بابا تو چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ بیٹے کو ساتھ لیا، چلتا ہوا جیسے اپنے خیمے سے نکلا، حسین کے خیموں کے قریب پہنچا، ادھر غریب کربلا کرسی سے کھڑے ہوئے، عباس، اکبر، اون و محمد شہزادے دوڑتے ہوئے آئے۔ جی مولا کیا حکم ہے؟ کہا آؤ استقبال کرو میرا مہمان، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آؤ استقبال کرو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ سارے بنی ہاشم حسین کے ساتھ ساتھ ہے، اور جلدی سے دور سے دوڑتا ہوا حسین کے قدموں پہ گرا، حسین کے قدموں پہ گرا۔ حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا تیرا مقام قدموں میں نہیں ہے، حسین کے سینے کے ساتھ ہے۔ رو کے کہتا ہے مولا معافی مانگنے آیا ہوں۔ رو کے حسین نے کہا اے حر مجھے معاف کر دے، جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، اور تو دیکھ رہا ہے اب تو میری سکینہ بھی پیاسی ہے، اب تو میری بہنیں پیاسی ہیں، اب تو میرے بچے پیاسے ہیں، اور میں تجھے ایک گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتا۔ بس حر قدموں پہ گر گیا اور کہا مولا تیری ماں کی عزت کا واسطہ ایک مہربانی کر دی ہے نا، دیا ہے، ایک لجپالی اور کر۔ کہا حر بول کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا سب سے پہلے مرنا بھی چاہتا ہوں، اس شرمندگی کے ساتھ اب مجھ سے جیا نہیں جاتا، مولا سب سے پہلے میں مرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ میری ماں کی عزت کی ہے نا، جاؤ تمہارا یہ مطالبہ بھی منظور۔ گھوڑے پہ چڑھا 2 قدم آگے گیا، پھر لوٹ کے آ گیا، قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے اتنا بڑا جو لجپال ہے ایک مہربانی اور کرے گا۔ کہا اور تیرا آخری وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ۔ کہا مولا تو یہ مانگتا ہوں میرے سے پہلے میرا بیٹا میدان میں جائے، میرے سے پہلے میرا بیٹا میدان میں جائے۔ اور کیوں؟ کہا مولا کہیں ایسا نہ ہو جوان ہے، میرے مرنے کے بعد تیری ولایت کا منکر نہ ہو جائے، تجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ کہا جاؤ اور تمہارا یہ مطالبہ بھی منظور ہے۔ اور کا بیٹا گیا، میں مختصر کر رہا ہوں، اور کا بیٹا گیا، بہت جنگ کی، بہت سے دشمنان نے حسین کو مارا، بالآخر جوان بیٹا حسین کا جوان بیٹا حر کا گھوڑے سے اترا، حر کو سلام کیا، بابا میرا آخری سلام۔
اور باپ تھا نا پہلے سجدے میں گرا، اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، پھر باپ کو بیٹا یاد آیا، دونوں باہوں کو پھیلا لیا، یا بنیا کہتا ہوا میدان کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی بیٹے کے سرانے آیا نا حیران ہو کے کھڑا ہو گیا، کیا دیکھا؟ حسین مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، حسین پہلے پہنچے ہوئے ہیں، ہر کے بیٹے کا سر حسین نے گود میں لیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ہر آگے بڑھانا کہا مولا آپ ہٹ جائیے، میں بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہوں۔ حسین نے کہا ہر پیچھے ہٹ جاؤ، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ میں کہوں گا مولا ابھی ہر کو اس کے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانے دے رہے ہو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیرا بیٹا اکبر پکارے گا۔ اللہ لعنت اللہ